اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کا الیہ بگاڑ کے رکھ دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات چھین لیے گئے۔ اس ترمیم میں بھی چند لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور چند لوگوں کو نوازا جا رہا ہے۔ ایک شخص کو کرش کرنے کے لیے پورے آئین کا الیہ بگاڑا جائے۔ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ حبیب جالب صاحب فرماتے ہیں ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ دوستو آج بات ہو رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم کی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کا الیہ بگاڑ کے رکھ دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات چھین لیے گئے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ پتہ نہیں کیا سے کیا۔ دوستو پاکستان میں عدلیہ پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کئی اربے اس سے پہلے بھی استعمال ہوتے رہے اور اس ترمیم میں بھی چند لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور چند لوگوں کو نوازا جا رہا ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کے پاس عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے اور کوئی بھی غربت مکاؤ کے لیے کوئی ایسا فنڈ نہیں ہے، کوئی ایسے دستور میں کوئی ایسی گنجائش نہیں رکھی جا رہی، کوئی ایسی ترمیم نہیں کی جا رہی جس سے ڈائریکٹ عوام کو سکھ ہو، جمہوریت کا بول بالا ہو، انسانی حقوق کی بڑھوتری ہو اور انسانوں کو ڈور سٹیپ پہ ان کے رائٹس فراہم کیے جائیں۔ وہی انگریزی نظام، مجسٹریسی نظام کو بحال کیا جا رہا ہے اور جس طرح وہ انگریز کرتے تھے، کسی کو کالا پانی جیل بھیج دیا اور کسی کی جائیداد ضبط کر دی، جو ان کی مرضی میں آیا انہوں نے کر دیا۔ اور یہی کچھ ہوتا رہا، اس سے پہلے بھی آئین کے ساتھ یہ کھلواڑ ہوتا رہا۔ کبھی 8ویں ترمیم 58(2)B یعنی اپنے ہاتھ میں کنٹرول حاصل کرنا اور حکومت کا تختہ کسی بھی وقت اپنی مرضی سے الٹ دینا، یہ کچھ اس سے پہلے بھی ہمارے آئین کے ساتھ ہوتا رہا اور ابھی بھی اسی طرح کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، عدالتوں کا کنٹرول اپنے پاس رکھنے کے لیے اور اسی طرح جوڈیشری کے جو ٹرانسفر ہے، پوسٹنگ ہے، اپنی مرضی سے کرنا، یہ چیزیں ساری اپنی مٹھی میں لینا، میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ڈائریکٹ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ہے۔ جب آپ عدلیہ کا کنٹرول اپنے پاس رکھیں گے، جب آپ کی مرضی سے کوئی بھی جج جو ہے اس کی ٹرانسفر ہوگی اور آپ اپنے طرف سے یہ پریشر آپ جب دیں گے تو پھر کس طریقے سے انصاف ہوگا، پھر کس طریقے سے ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن ہوگی، کس طریقے سے رائٹس لوگوں کے جو ہیں انہیں ڈور سٹیپ پہ فراہم ہوں گے۔ میرے خیال میں جو نقصانات ہمیں فیوچر میں دیکھنے کو ملیں گے اس ترمیم کے بعد، ان نقصانات میں سب سے بڑا جو نقصان ہے عدلیہ کی آزادی کا خاتمہ ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی جو آئینی حدود ہیں وہ کم ہو جائیں گی، صوبائی خود مختاری کمزور ہو جائے گی، اختیارات کا مرکزیت کی جانب جھکاؤ اور پاور چند لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جانا، یہ بہت بڑی جو ہے نقصان کی بات ہے۔ اور خاص کر جو عدلیہ کے اختیارات ہیں، جو ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اس سے ظاہر ہے انفلوئنس استعمال ہوگا۔ جو ہماری مقننہ ہیں، جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، یا کوئی بھی ہمارا عہدیدار ہے، وہ اگر مخل ہوگا عدلیہ کے نظام میں تو پھر ظاہر ہے پھر فیصلے بھی انفلوئنس میں ہوں گے، تو اس طرح ڈائریکٹ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ہے۔ دوستو اگر ہم بات کریں ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کی اور جمہوریت کی بڑھوتری کی، تو ان دونوں چیزوں کا مکمل طور پہ جنازہ نکال دیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس وقت ہماری وکلاء تنظیموں کو، ہماری پاکستان بار کونسل کو اس پہ تحریک چلانی چاہیے۔ اس کے علاوہ عوام کو احتجاج کرنا چاہیے۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ اس ترمیم کے خلاف بہت بڑا احتجاج ہمیں نظر آ رہا ہے عوام کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں، میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو، ہماری مقننہ کو کوئی ایسی ترمیم لانی چاہیے آئین کے اندر جو کہ ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کو یقینی بنائے، جو جمہوریت کو مضبوط کرے اور عوام کو ڈائریکٹ ریلیف پہنچانے کے لیے کوئی ایسے اقدامات ہونے چاہیے تاکہ عوام کو سکھ کا سانس ملے اور عوام کو ڈائریکٹ ریلیف ملے، نہ کہ کسی ایک شخص کو کرش کرنے کے لیے پورے آئین کا الیہ بگاڑا جائے۔